یعنی مذاکرہ سننے کی مزید نیتیں شامل کر لیجیے اپنی نیتوں میں، مناسب جو آپ کو جس پر عمل کرنے کی ترکیب بنے. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ والسلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کرنے، نیکی کی دعوت دینے، آئندہ آتے رہنے یا قافلوں میں سفر کرنے وغیرہ کی ترغیب دلاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ سوالات کیجیے، سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کر تپائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مکے میں یوم عرفہ کا روز جمعرات ہے، تو ہمارے لیے یوم عرفہ کس دن ہے، ہم روزہ کس دن کا رکھیں اور اس روزے کی فضیلت بتا دیں. مکہ شریف میں یہ رہتے ہیں لگتا ہے ساحل جو ہے. ہاں تو اس لیے وہ ہمارے لیے یہ مکہ شریف میں جو رہتے ہوں یا بھلے میدان عرفات میں خدمت کا کام کرتے ہوں حاجیوں کی، تو ان کو تو روزہ رکھنا چاہیے، فضائل ہے. صرف حاجی جو حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، جو حج کے لیے آئے ہوئے احرام باندھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، ان کے لیے روزہ مکروہ ہے 9 تاریخ کو ذوالحج شریف کی. باقی سب کے لیے یہ روزہ بہت فضیلت رکھتا ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحج شریف کا روزہ 1000 روزے کے برابر ہے، 1000 روزوں کے برابر ہے. حوالہ شعب الایمان جلد 3 صفحہ 357 حدیث نمبر 3794. ایک اور فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کریم پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحج شریف کا روزہ 1 سال قبل، یعنی 1 سال قبل میں آگے، ہاں 1 سال پہلے پچھلے 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کریم پر گمان ہے، تو نبی کا گمان جو ہوتا ہے اور یقین کے قائم مقام ہوتا ہے. یعنی یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سال آگے پیچھے کے گناہ مٹا دیتا ہے. 9 ذی الحج شریف کا روزہ کل کا روزہ رکھنے والا ہے. کسی نے مطلب اس کو کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جب تک ممکن ہو رکھ لینا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرفے کے روزے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہری زندگی میں ہم اسے 2 سال کے روزوں کے برابر سمجھتے تھے. حوالہ معجم الاوسط طبرانی جلد 1 صفحہ نمبر 229، الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ 59. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفے کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے اور عاشورے کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر. حوالہ مسند امام احمد جلد 5 صفحہ 307. ایک اور فرمانے عالی شان صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے عرفے کا روزہ رکھا اس کے مسلسل 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 371، معجم الکبیر للطبرانی پیج نمبر 5923. عرفے کے دن اکثر دعا شرف قبولیت کو پہنچتی ہے.
حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ شریف اکثر دعا شرف قبولیت کو پہنچتی ہے، اکثر یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اس دن کی جانے والی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سلف صالحین میں ایسے لوگوں کو پایا ہے جو اپنی کچھ دعائیں یوم عرفہ کے لیے چھپا رکھتے تھے، جنہیں وہ یوم عرفہ ہی کو زبان پر لاتے۔ حوالہ لطائف المعارف جلد صفحہ نمبر 494۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام علی ہے حضرت صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ دیکھا گیا ہے جدھر سے قربانی کا گوشت آتا ہے لوگ اکثر انہی کے گھر گوشت بھجواتے ہیں اور زیادہ بھجواتے ہیں، جبکہ جو قربانی سے محروم رہ جاتے ہیں، قربانی نہیں کر پاتے، ادھر گوشت نہیں بھجواتے، تو آپ کی کیا رائے ہیں اس بارے میں؟ آپ کا خیال ہے دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے یہاں قربانی ہوتی ہے وہاں بھی گوشت بھیجتے ہیں، اور جن کے یہاں نہیں ہوتی وہاں بھی بھیجا جاتا ہے، جیسا موقع، جیسا ماحول، جیسے تعلقات۔ اب جن کے یہاں قربانی ہوتی ہے وہاں بھی بھیجنا ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک تعلقات ہوتے ہیں، مراسم ہوتے ہیں، اور ان کو برقرار رکھنا بھی چاہیے۔ اب مالدار کو تھوڑا سا تحفہ دیں تو آپ اس کو تحفے کی کیا ضرورت ہے یار، کسی غریب کو دے دیتے تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں چلے گا، ضرورتاً مالدار کو بھی تحفہ تو دیا جا سکتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ بھی تحفہ ہے، جب ہم قربانی کا گوشت دے رہے ہیں ایکچولی یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، تو تحفہ دینے سے خوش ہوتا ہے بندہ۔ تہادو تہابو، یہ انہیں ہدیہ دو، ہدیہ مانے تحفہ، گفٹ، تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ تو یہ تحفہ تو دینا ہی چاہیے، غریبوں کو بھی دیں، مالداروں کو بھی دیں، سمجھے، سب کو دیں، محبت بڑھتی ہے اس سے۔ اور قربانی کی وجہ سے 3 حصے کرنے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے ایک حصہ، اور ایک غریبوں کے لیے۔ تب جب دوست رشتہ داروں کے لیے دیا حصہ لکھا تو مالدار بھی ہوتے ہیں تو ہوں ٹھیک ہے، دینے میں حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے، محبت قائم رہتی ہے اس سے، ورنہ پھر گلا شکوا ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے۔ غریبوں کو تو بالکل نہیں بولنا چاہیے، ظاہر غریبوں کو بھی دینا چاہیے۔ اچھا، اب ہر غریب گوشت سے محروم ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ گوشت اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور ڈھیر لگا دیتے ہیں گھروں میں۔ یہ غریب جو ہوتے ہیں یا غریب کہلاتے ہیں، یہ بعض غریب کیا ایک تعداد ہوگی، یہ بیچارے سفید پوش ہوں گے اور نکلتے ہی نہیں ہوں گے، نہ گوشت اپنے یہاں قربانی ہو سکتی ہوگی، نہ یہ دوسروں کے جہاں گوشت لینے جا پاتے ہوں گے، تو ایسوں کو ڈھونڈ کر پہنچانا بڑے ثواب کا کام ہے کہ ان بیچاروں کی مطلب ظاہر یہ بھی ان دنوں سبزی کھائیں یہ یا مچھلی کھائیں تو یہ عجیب سا ہے نا کہ یہ بھی جس طرح ہم مطلب گوشت کھاتے ہیں تو یہ بھی گوشت کھائیں۔ عید کے دن ذرا جلدی قربانی کروائی جاتی ہے، اسی لیے بانٹنے کے لیے شاید کروانی بھی چاہیے، اور خاص کر ایسے لوگوں کو تاک کر کہ جن کی قربانی نہیں ہوتی، ان کو جلدی سے جلدی پہنچا دی جائے، ان کو ذرا ڈھارس ہو جائیں کہ بچے بھی تھوڑا مطمئن ہو جائے کہ ہم بھی گوشت کھائیں گے آج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی عبدالہادی بھائی، آپ لوگ کا قربانی کا جانور آ گیا؟ ہاں کب کا؟ اچھا آ گیا، یہ بتائیں کیا کیا لائیں؟ ایک بکرا اور ایک بچڑا۔ احمد بھائی آپ بھی تو بتائیں آپ کیا لائیں؟ ہمارا بھی ایک بچڑا آیا ہے۔ اللہ، اور آپ کیا لائے ہیں؟ ہم وہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں لائے، شاید ایک دو دن میں آ جائے۔ جب آئے تو ہمیں بھی بتانا، ہم بھی دیکھنا آئیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلو بھائیو چلتے ہیں۔ آپ لوگ جائیں، چلیں میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ میں نے ان کو بول تو دیا کہ ہمارا جانور ایک دو دن میں آ جائے گا، لیکن پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے شاید ہم لوگ حصہ ڈال دیں، یا کیا پتہ حصہ بھی نہ ڈال پائے۔ ایک کام کرتا ہوں، اپنے کسی دوست کا جانور ان کو دکھا دیتا ہوں اور ان کو بول دوں گا کہ یہ میرا جانور ہے، لیکن کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک کام کرتا ہوں، امیر اہل سنت سے پوچھ لیتا ہوں، وہ مجھے صحیح گائیڈ کریں گے۔
प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए, अगर किसी बच्चे के घर कुर्बानी नहीं हो रही या उनके घर वालों ने कहीं हिस्सा डाला है तो क्या वो शर्मिंदगी से बचने के लिए किसी दूसरे का जानवर दिखाकर दोस्तों को कहे ये हमारा है, तो ये करना कैसा है? और चाहे बच्चे हो या बड़े, दूसरों से इस तरह की बातें पूछना कैसा है? ये भी रहनुमाई फरमाए। माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा खाका है, समझने वाली बात है। अब जैसे कि इनमें इस बच्चों को दिखाया गया जिनकी कुर्बानी हो रही है, तो बड़े एक्शन से इन्हें फूलते हुए बताया। अब जो गरीब बच्चा था उसका दिल बेचारे का बैठा रहा, और अब ये कि इसको बोला तो ये बिल्कुल शर्मिंदा हो गया, और इसने ऐसे ही अंधेरे में तीर मार दिया कि शायद आ जाए 1-2 दिन में। और हकीकत में ये भी इसको पता था कि हमारा बकरा तो आएगा नहीं, तो ये उसने भी मतलब बात तो सही नहीं की थी। अच्छा, इसको कंफर्म था ही नहीं। अच्छा, ये इजहार किया है। अच्छा, तो चलो, इसने मतलब ये इजहार इसको कंफर्म पता नहीं था, लेकिन बाद में जो इसने बताया ना कि आएगा तो नहीं। अच्छा, तो किसी और का बता दूंगा, ये अपने यहाँ कुर्बानी नहीं हुई तो किसी और का बता दूंगा कि ये हमारा है। तो ये भी अब इनको शक हुआ कि अब ये सही बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ये इजहार किया इस खाके में, तो ये झूठ है, सर अपना नहीं है, और इसको कहना कि हमारा कुर्बानी का जानवर है, तो ये झूठ है, और झूठ बोलना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि अब पूछने पर पाबंदी तो लग नहीं सकती, पूछते ही हैं, मतलब बच्चे क्या बड़े भी पूछते हैं। और अब शरअन पूछना कैसा, अब ये जब पहचानते हो कि भाई ये बेचारे के यहाँ कुर्बानी होती नहीं है, उसको तो वाकई नहीं पूछना चाहिए कि उसको इसका रंज होगा। और जनरली उसे पूछते हैं और क्या लाया, फिर तबसरे होते हैं कितने का लाया, ठगा गए, ये तो यार मरियल उठा लाए हो, तो पसलियाँ नज़र आ रही हैं, तो ये फिर ये अलग, ये मसाइल ख़राब है, ये बातें तो ख़राब हैं। और बहरहाल जिसको पूछा गया तो वो थोड़ा हौसला बढ़ा रखे और सच बोले कि हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं होती या हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं होगी। पर क्यों नहीं होगी, तो अब जो बच्चा तो वो तो छूटना इसका कोई मुश्किल नहीं, खैर मेरे इख्तियार में तो है ही नहीं। हमारे अब्बू की ऐसा लगता है आमदनी सही नहीं है, कम है, तो इसलिए वो नहीं ला सकते। महंगाई का दौर है, वाकई इस बार लगता है कुर्बानी कम होगी। बेचने वालों के होश उड़े हुए, जो मेरी मालूमात है इनकी हालतें ख़राब है। जानवर लगे हुए, तमाशाई भी अपने काम पर लगे हुए, लेकिन ख़रीदार जो हैं इनमें जो मेरी मालूमात है वो कमी है, तो ये घबराए हुए हैं, टेंशन का शिकार है। अल्लाह इन पर भी रहम करे, बेचारों पर। ये बड़ी मुश्किल से जानवर लाते हैं सारे साल में, मतलब बाज़ लोग तो पालते भी होंगे, सारा साल मेहनत करते होंगे, और कहाँ कहाँ से ये ले आते हैं। कराची नहीं, मेरा ख्याल हर जगह ये पोजीशन होगी कि महंगाई की वजह से फ़र्क पड़ा होगा। तो इस तरह मतलब ये कि ये परेशान हो रहे होंगे, तो इनको भी अल्लाह पर नज़र रखनी चाहिए कि जो मालिक की मर्ज़ी। अभी तो दिन तो बाकी है, ईद के दिनों में भी बिकते हैं, बाज़ों का दाम ईद के दिनों में कम हो जाते होंगे, लेकिन बढ़ भी जाते होंगे। जब माल ही नहीं होता होगा मंडी में तो दाम बढ़ जाता होगा। तो इस तरह ये कि चलता रहता है काम, तो घबराए नहीं, अल्लाह पाक जो चाहेगा वो करेगा और इंशाअल्लाह बेहतर ही होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आपस में गुफ्तगू, बहस और डिस्कशन करते हैं। एक टॉपिक को लेकर जो स्पेशली कुर्बानी से रिलेटेड है, उस पे लेकर बड़ी बात होती है कि ये जो कुर्बानी का अमल है ये बच्चों में बेहिसी पैदा नहीं करता, कि जैसे कि छोटे बच्चों के सामने जब जानवर ज़िबा होता है, खून देखना, क्या ये अमल बच्चों के जहन पर मनफी असरात नहीं डाल सकता, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकता? क्या ये इनमें दर्द के बजाय बेहिसी या हत्ता के तशद्दुद पैदा नहीं करता? लोग इसको लेकर बड़ी बात करते हैं। हुजूर, आप इस पे क्या रहनुमाई फरमाएंगे? इस्लाम का जो भी काम है वो हसीन है। ये अब सोशल मीडिया वालों को जैसे कि कोई समझ आ गई है, जैसे
کیا اللہ اور رسول کو پتہ نہیں تھا کہ قربانی واجب کر دی جائے گی؟ یہ جانور کاٹیں گے تو یہ تو مطلب بچے یوں تو یوں، بڑے یوں تو یوں. تو جو اللہ اور رسول نے حکم دیا یہ اپنی جگہ پر حکمتوں بھرا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی فرمائی اپنی بیٹی کی طرف سے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا کو، تو آپ نے حکم دیا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ. تو ان کے سامنے جانور ذبح ہوا. تو یہ محارم، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شہزادی بیٹی، اور یہ پردے کا ماحول، وہاں تو بے پردگی کا تصور نہیں ہے. پردہ تو ہمیں پتہ ہی وہیں سے، علم ہی وہیں سے حاصل ہوا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ بچے بڑے دیکھتے ہیں تو یہ مطلب ان میں قربانی کا جذبہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا، کہ جس طرح آج ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہیں، اس طرح وقت آنے پر اپنی جان بھی ہم قربان کریں گے. ورنہ گوشت کون نہیں کھاتا؟ یہ جو اپنی ہوشیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، بیسے کر رہے ہوتے ہیں، کیا گوشت نہیں کھاتے؟ بوٹی نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں نا. تو پھر تو کیا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بوٹی کہاں سے نکلتی ہے؟ کیا کوئی جڑی بوٹی ہے یہ بوٹی جانور سے ہی تو نکلتی ہے نا، جو ذبح ہوتا ہے، تڑپتا ہے، خون نکلتا ہے. یا مچھلی کھاتے ہو شوق سے، مچھلی پانی سے باہر نکلتی ہے، تڑپتی نہیں ہے، کانٹا لگتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی. تو اس طرح مطلب ہر جانور کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کو خیال رکھنا سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جانور کے ذبح ہونے سے زیادہ نزا کی سختیوں میں تکلیف زیادہ ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ اللہ پاک نے جب قربانی کا حکم دیا ہے، تو اللہ پاک جو کرتا ہے وہ حکمت والے کام ہوتے ہیں اس کے. تو نعوذ باللہ اس میں لوگوں کے اخلاق پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بچوں کے اخلاق پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس کے فوائد اور فوائد ہیں. اور مسلمان اس کے بارے میں منفی سوچ رکھ ہی نہیں سکتا. یا تو یہ کوئی دہریہ ہوگا جو مطلب خدا کا منکر ہوگا، وہ ایسی باتیں کرتا ہوگا. اس طرح کے مطلب لادین طبقہ جو ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہوگا. مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے قربانی کرو، ہم کرتے ہیں. وہ اس میں الحمدللہ مطلب فوائد ہیں اس میں. یہ بات واضح مشاہدے کے خلاف ہے. سینکڑوں سال سے قربانیاں ہو رہی ہیں، کثرت کے ساتھ قربانیاں ہو رہی ہیں، بلکہ پچھلی امت کے اندر بھی قربانیوں کا سلسلہ تھا، لیکن آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان قربانیوں کی وجہ سے کوئی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہوں کہ کوئی تشدد کی لہر پیدا ہوتی ہو، بچوں کے اندر کوئی منفی اثرات اس طرح کے آتے ہوں. تو یہ بالکل مشاہدے کے خلاف ہے. اس کے برعکس بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے خود وہ ایجاد کی ہیں کہ جن کی وجہ سے بچوں کے اندر تشدد پیدا ہوتا ہے. ایسے ویڈیو گیمز یہ بناتے ہیں کہ جس میں بچوں کے اندر ایسا تشدد پیدا ہوا کہ کثیر واقعات خود یہ لوگ انٹرنیٹ پر شیئر کرتے ہیں کہ بچوں نے ایک دوسرے کو اس طریقے سے مارا، کوٹا اور مار پیٹ کے اور گنے چلانے کے اور طرح طرح کے ویڈیو گیمز یہ لے کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے منفی اثرات بچوں کے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اور یہ اس طرح کے گیمز ان کے ہوتے ہیں، ان کے کھیل اس طرح کے بعض اس طرح کے مار پٹائی کے ہیں کہ وہ بچوں میں عام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تشدد پیدا ہو رہا ہوتا ہے. تو منفی جو اثرات پیدا ہو رہے ہیں وہ ان چیزوں سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ بالکل مشاہدے کے خلاف بات ہے کہ برسا برس سے، سینکڑوں برس سے یہ قربانیاں ہوتی ہوئی آ رہی ہیں. کبھی بھی ایسی لہر کسی بھی طبقے کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے. ماشاءاللہ. بلکہ بچہ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ہے تو اس کو باقاعدہ وہ پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے. سبحان اللہ. اور بچوں کو کس قدر انبیاء کرام سے محبت، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا. پھر وہ ایک ہوتا ہے کہ اچھا گردن پہ چھری پھر رہی تھی، پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ بیٹا ہٹ گیا اور اس کی جگہ پر مینڈا آ گیا، پھر اس کی یاد میں قربانیاں ہو رہی ہیں. اور اگر بچوں کے سامنے یہ قربانیاں نہ ہو رہی ہوتی تو والد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد بچے کرتے کیسے یہ قربانیاں. تو یہ تو نسل در نسل یہ قربانیوں کا سلسلہ ایسا چل رہا ہے کہ الحمدللہ. بلکہ یہاں تو بچوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے. اگر بچوں پہ اگر بیرے میں آ رہی ہوتی تو ہمارے گھر کے بچے یہ جانور کے کٹے ہوئے روتے کیوں. امریکہ میں کی گئی ریسرچ کے مطابق 80% نوجوان مار دھاڑ اور تشدد سے بھرپور گیمز کھیلنا پسند کرتے ہیں. ایک امریکی ماہر نفسیات کا کہنا ہے ہم کمپیوٹر گیم کو محض کھیل سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کو غلط سمت لے کر جا رہے ہیں
اور ہم اپنے بچوں کو کمپیوٹر گیم کے ذریعے وہ سب کچھ سکھا رہے ہیں جو کسی اور طریقے سے بہت دیر میں سیکھا جا سکتا ہے. کمپیوٹر کی مدد سے بچے نہ صرف جدید یعنی نئے ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں اور دوسرے جانداروں کو گولیوں کا نشانہ بنانا بھی سیکھ لیتے ہیں. یہ مضمون نور والا چہرہ میں مکتبۃ المدینہ کا رسالہ. اور بھی مطلب اس طرح کے معاملات مل سکتے ہیں کہ جس میں مطلب یہ کہ بگاڑ جو ہے نا یہ معترضین کی طرف سے ہے, قربانی سے کوئی بگاڑ نہیں ہے. محمد ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں اور وہ تشدد کے ساتھ ظلمن بندے ذبح کر رہے ہیں. ففہم, بس سمجھو اور غور کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے عبداللہ خان سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اگر جانور بہت زیادہ کمزور ہو مگر بیمار نہ ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے, اور اگر جانور کو مستقل دوا دی جا رہی ہو تو کیا اس جانور کی قربانی درست ہے؟ ابلا گھوڑے سوال پیج نمبر 10 پر یہ لکھا ہے اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے, تو یہ اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یعنی باقی جو کمزور ہے اس کی قربانی کی جس میں اور کوئی ایسا عیب نہ ہو جو قربانی ہوتا ہے. اور ہفتے کو عید کی نماز کے بعد نہیں, رات کو عید کی نماز کے بعد جو عید کی نماز کے بعد جو عید کی نشریات ہے وہ ہم کریں گے. اچھا وہ اپنی جگہ, لیکن ایسا نہ ہو کہ اس ٹائم پہ سمجھے کہ یار عید ہے, قربانی ہو گئی. اچھا ہفتے کو رات کو جو اپنا یہ ہفتے کو رات معمول جو ہاتھ مسئلہ معمول مدنی مدہ کا ہفتہ وار ہوگا. عشاء کی جماعت 9:15 بجے, یہی جس طرح ہمارا مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے 9:45 بجے, تو انشاءاللہ عید کو رات کو بھی اب عشاء کی نماز فیضان چھٹی ہے عید کی, ٹھیک ہے, قربانی ہو گئی تو آرام بھی ہو جاتا ہے. تو کوشش کرے گا اللہ کو سے اسلام بھائیوں کے ساتھ آئیے, کیونکہ اتوار بھی چھٹی ہے, اگلے دن بھی عید ہی ہے. تو کوشش کیجئے گا کہ عید کے دن بھی ہم اپنی اسلامی بھائیوں کے ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں براہ راست مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کریں. اور مدنی چینل پر بھی یہ سلسلہ تو لائیو آئی جائے گا. قربانی کھالنے بھی مجھے یاد ہے جی, وہ بھی اور یہ بھی اور وہ بھی سب ہوتا رہے, سب ہوتا ہے. اپنے مدنی اپنے قافلے بھی تو کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی قافلوں کے جدول کی نیچے 3 دن مسجد میں رہ جائیں, قربانی کی کھالے جمع کریں, بقیہ وقت آپ مسجد میں قافلے کے جدول پہ گزاریں. آپ کا 3 دن کا مدنی قافلہ 3 دن کا قافلہ ہو جاتا ہے. تو کھالے بھی ہو رہی ہیں, قافلہ بھی ہو رہا ہے, تو کھالے بھی ہو رہی ہیں, مدنی مذاکرہ بھی ہوتا رہے گا, کھالے بھی ہو جائیں گے, انفرادی کوشش ہوتی رہے گی, کھالے بھی ہوتی رہیں گی, اجتماع کی دعوت جاتی رہے گی, کھالے ہوتی رہیں گی, 12 دینی کاموں کا تعارف بھی ہوتا رہے گا, دعوت اسلام کا تعارف بھی ہوتا رہے گا. کھالے جمع کرنا تو حضور ملاقات کرنے اور انفرادی کوشش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اسپیشلی جو کھالے کے لیے اسلام میں وہاں کھڑے ہوتے ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں, جب جانور کٹ جاتا ہے تو اب 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ نہ جانے کب وہ گوشت ہٹے گا, کھال ملے گی. تو وہ سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, تو سب سے ملاقاتیں, انفرادی کوشش, نماز کی دعوت, جیب میں جیبی سائز کے رسالے رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ رسالے آپ کو دینے میں اللہ نے چاہا تو آسانی رہے گی. تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. تو جو مبلغ ہوتے ہیں, کوششیں کرنے والے ہوتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں. وہ پھر خاموشی سے صرف کھڑے نہیں رہتے, پھر انفرادی کوشش, ملاقات, سلام دعا, کانٹیکٹ وغیرہ لیتے رہتے ہیں, پھر رابطے رکھتے ہیں, پھر انہیں قافلوں کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو یوں سلسلہ اپنا جاری. پیر صاحب زندہ ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر قربانی اگر کرتے ہیں تو اس میں صورت ہے کہ ایک تو قربانی اگر پیر صاحب پر واجب ہے اور اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ پیر صاحب کا واجب ادا ہو جائے گا اور ہم اس کو جانتے ہیں, لیکن کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ہم قربانی کریں گے, نہ پیر صاحب نے کوئی درخواست کی ہے, نہ ہم سے بات کی ہے ہم نے ان سے, تو ایسی صورت میں تو قربانی پیر صاحب کی طرف سے نہیں ہوگی. اور اگر بڑے جانور میں ان کا حصہ ڈال دیا اس طرح کا تو بڑے جانور میں پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی.
البتہ ویسے جنرلی عقیدت میں پیر صاحب کی طرف سے حصہ ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ نفلی قربانی ہوتی ہے، نفل قربانی. تو بھلے لفظ نفل نہیں بولا لیکن یہ ہوتی ہے نفل قربانی، ایصال ثواب، کہ زندوں کو بھی اور فوت شدہ ہوتے ہیں ان کو بھی ایصال ثواب دونوں کو ہو سکتا ہے. تو اس لیے پیر صاحب کی اگر اس طرح قربانی کی نا تو پھر یہ قربانی ان مانو کر ہو جائے گی کہ ان کو ثواب پہنچے گا، ایصال ثواب ہوگا. اور جنہوں نے قربانی کی ہے تو اگر ان کی یہ واجب قربانی ہے تب بھی ان کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور پیر صاحب کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا. اور اگر پیر صاحب کی طرف سے قربانی کا یہ نیت کی ہے تو یہ نفل قربانی ہے، قربانی ہو جائے گی. اب یہ پیر صاحب کے لیے نہیں، سب جو بھی زندہ ہیں ان کی طرف سے اگر ہم نے اس طرح قربانی کی نیت سے کہ نفل قربانی یا نفل کی نیت نہ بھی کی تو قربانی ہو جائے گی، ان کو ثواب ملے گا. اچھا یہ بھی ہے کہ نا اپنا بھی تو واجب ادا ہوگا نا، ثواب بھی پہنچے گا، ایسا نہیں ہے. اچھا وہ الگ صورت ہے. حضور اگر کسی نے اپنے لیے بکرا لیا ہے اس پر قربانی واجب ہے؟ جی کیا فرمایا؟ میں نے کہا اگر کسی نے اپنے لیے بکرا لیا اس پر قربانی واجب تھی اور اس نے اپنے لیے بکرا لیا اور اب قربانی کرتے وقت یہ کر دیتا ہے کہ یہ میرے بزرگ کی طرف سے یا والد صاحب کی طرف سے یا فلاں کی طرف سے ہے، تو اب یہ جس کی اپنی قربانی تھی کہ یہ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا کہ یہ طرف سے بولنے سے اس کو ثواب ملے گا، باقی اس کا واجب ادا ہو گیا. اصل وہ جیسے کہ قربانی کر لی، اب جس کو چاہے سارے ثواب کر سکتا ہے، وہ الگ ہو گیا، اس کی قربانی ہو گئی. جیسے نماز ہے، اور نماز اس کی طرف سے اس کی طرف سے یہ کہیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ اب میں فرض اپنی نماز پڑھ رہا ہے، وہ پڑھی اور اب اس کا ایصال ثواب کیا. یعنی وہ قربانی تو اس نے اپنی طرف سے کر دی کہ یہ کوئی بکرا یا جو بھی تھا یہ قربانی میری طرف سے ہو گئی. واجب تو اصل میں جب اس پر ہے تو اس نے اپنی ہی ادا کرنی ہے، اب اس کا ثواب وہ جس کو چاہے کر دے. جو نفلی ہے اس میں یہ بات اختیار کے طور پہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے، اور واجب میں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اجازت لے گا، چاہے صراحتاً وضاحت کے ساتھ یا انڈرسٹوڈ ہو، تو ہی اس صورت میں دوسرے کی طرف سے وہ واجب ادا کر سکتا ہے، اس کے بغیر تو وہ واجب ادا ہی نہیں کر سکتا. اچھا مفتی صاحب جیسے بڑا جانور ہے، 7 قربانیاں ہیں، اب اس میں اس کی اپنی قربانی بھی اس نے ڈال دی اور اس کے جو بھی اور بھی جان پہ فیملی ہے سب کو پتہ ہے کہ اب ایک حصہ اس کا جیسے 6 لوگوں کی قربانی کا حصہ ہو گیا، تو اب یہ کہے کہ یہ جو 7واں حصہ جو ہے یہ کہہ دے کہ یہ ہمارے بزرگ کی طرف سے یا ہمارے مطلب فلاں کی طرف سے ہے، اس کو نہیں پتہ، مگر یہ کہہ دے کہ یہ ہو گیا، تو وہ اس کی نفلی قربانی کے طور پر ہو جائے گا، 6 ان کی واجب ادا ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا؟ نفلی قربانی کے طور پر تو ہو سکتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، اور یہی بھی امیر السنت نے بیان فرمایا ہے. واجب ادا کرنے کے لیے اجازت ضروری ہوتی ہے. نفل کے لیے ان کو بھی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کی طرف سے رکھ رہے ہیں یا وہ ہے. جی ٹھیک ہے، ان کی طرف سے واجب ادا کرنے کے لیے یا تو وہ اجازت دیں یا ہم اجازت لیں اس کی، یا انڈرسٹوڈ ہو، جیسے گھروں میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جوان بیٹے بیٹیاں سب کے حصے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے مل کے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی ایسے اسلام بھائی ہوتے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اب میں ان سب کی جیسے کہ ایسا جو کرتے ہوں گے سمجھو ان کی نمائندگی ہے کہ وہ شاید اپنے کسی بھی بڑے جانور یا چھوٹے جانور میں جبکہ ان کی قربانیاں ہو گئی آپ کا نام ڈال دیتے ہوں گے کہ جیسے 7 ناموں کی لسٹ ہے تو پہلا نام جیسے کہ پیر و مرشد کا، امیر اہل سنت کا، نیچے بقیہ نام آ گئے، اب یہ بڑا جانور کٹ گیا، آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کر لیا، تو ان کی بھی قربانی ہو گئی اور آپ کی طرف سے یہ نفلی قربانی کا ثواب آپ کو ملے گا، یوں ہوا نا؟ جی میں ہوں افضل صابری. میں اس وقت یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے جانور سود یا ادھار یا مہینوں کی قسطوں پہ چیزوں کو اس طرح کر کے مال کو مہنگا کیا جا رہا ہے اور قربانی کو مشکل کیا جا رہا ہے، کیا ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے؟ میرا نام محمد رضوان دوم گٹل فارم سے. حضرت صاحب میرا ایک سوال ہے کہ قربانی کے جانور جو ہے وہ جو اس کی استطاعت ہے لیکن ابھی وقتی طور پہ جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں اور وہ آتا ہے اور ہم سے جو ہے وہ اگر کچھ دن کا یا کچھ مہینوں کا جو ہے وہ ادھار کر کے جو ہے وہ جانور ہم سے لے جاتا ہے، تو کیا اس کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی؟ قربانی جائز ہے؟ ادھار لے کر قربانی کی تب تو قربانی ہو جائے گی، اور قسطوں پر لی کہ اتنے عرصے تک میں بھروں گا اور اس میں کوئی ناجائز صورت نہ ہو تو یہ قسطوں پر ترکیب بنانا بھی جائز ہے اور اس طرح بھی قربانی ہو جائے گی. اب رہا یہ کہ سود کا انہوں نے کہا
تو سود پر قربانی لی تو یہ کہ جب اس کو دیا تو قبضہ تو ہو جائے گا نا. ہاں قربانی ہو جائے گی. سود پر معاذ اللہ کسی نے قربانی لی تب بھی جانور لیا قربانی کا, قربانی ہو جائے گی. تاہم یہ سود یہ بہت بڑا گناہ ہے. سود کا لین دین یہ حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے, اور دونوں سخت گناہ گار ہیں. اور توبہ کریں اور سود نہ لیں. جس کو سودا ہوا بھی ہے اب اسے سود نہ لیں اور توبہ بھی کریں. اصل میں شاید ان کو جو سوال کرنے والے تھے تھوڑی سی غلط فہمی بھی لگ رہی تھی اس حوالے سے کہ وہ قسطوں پر جو مہنگا بکتا ہے شاید اس کو سود سمجھ رہے تھے. تو کیونکہ عام طور پہ جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے, یا پھر سود کی یہ صورت ہو سکتی ہے جس کو مالی جرمانہ پینلٹی کہتے ہیں, وہ صورتحال ہو سکتی ہے. تو اس بنیاد پہ شاید انہوں نے یہ کہا ہو. تو قسطوں پر جو جانور یا کوئی بھی چیز مہنگی لی جاتی ہے اگر کسی غلط شرط کے بغیر لی گئی ہے کہ جتنا طے ہوا ہے اتنا ہی دینا ہے تو اس کو سود نہیں کہتے. جی جی ہاں یہ ہو سکتا ہے ان کو غلط صحیح ہے, غلط فہمی ہو سکتی ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں قرض لے کر قربانی کروں؟ فرمایا ہاں یہ وہ قرض ہے جو ادا کر دیا جائے گا. سنن دارا قطنی یہ کتاب کا حوالہ ہے, جلد 5 صفحہ 511. تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ قرض پر بھی قربانی کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی. صلی اللہ تعالی علی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز عید انشاءاللہ 6:15 بجے ادا کی جائے گی. 6 بجے سے آپ کو انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست نشریات ملیں گی. عید کی نماز براہ راست آپ مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے. عید کی نماز ختم ہوتی ہے, خطبہ ہوتا ہے وہ بھی لائیو ہوتا ہے, اور پھر امیر سنت کی دعا بھی ہوتی ہے وہ بھی براہ راست ہوتی ہے. عید کا دن ہوتا ہے, اور بلکہ شب عید حضور کل کی جو رات ہے یہ شب عید جو آ رہی ہے یہ بھی عبادت اور برکتوں والی رات ہے, جاگنے عبادت کی رات ہے, قیام کرنے کی رات ہے. تو کل کی رات بھی مدنی مذاکرہ تو ہوگا, تو یہ بھی عبادت ہے مدنی مذاکرے میں شرکت کرنا اور علم دین حاصل کرنا. تو عید کی نماز کے بعد پھر انشاءاللہ قربانیوں کا سلسلہ ہوگا. اسٹوڈیو سے آپ لائیو دیکھ رہے ہوں گے, پھر جانور ذبح ہو رہے ہوں گے, پھر جانوروں کے متعلق کئی سوال جواب ہوتے ہیں. براہ راست نشریات الحمدللہ ہم آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. قربانی کے جانور کا بھی آپ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے ذبح کا بھی کسی حد تک منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کے سوالات بھی لیے جاتے ہیں, یوں نشریات چل رہی ہوتی ہے, حتیٰ کہ ہمارے پاس ناشتہ بن کر آ جاتا ہے تو پھر وہ ناشتہ بھی آپ براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہت دلچسپ پروگرام ہوتا ہے یہ صبح کا عید کے دن کا. تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کے علاوہ الحمدللہ تینوں دن عید کے ایک سے ایک پروگرام آپ کے لیے ہیں. مدنی چینل پر ضرور عید کی نشریات دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ. عید کی نماز کا پھر ذرا اعلان 6:15 بجے انشاءاللہ. عید کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 6:15 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. یہ رسالہ بڑا انوکھا یونیک رسالہ ہے. گوشت کے وہ حصے جن کا کھانا منع ہے. مکتبۃ المدینہ سے یہ جاری ہوا ہے. دراصل یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 22 اجزاء ذبیحہ کے جن کا کھانا منع مکروہ حرام اس طرح کے, لیکن یہ کہ اب کون سا حرام ہے کون سا مکروہ اس کی خاص لیکن تفصیل اس میں نہیں تھی. تو مفتی ساجد مدنی ہیں, میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ اس پر کام کریں. وہ ذہین ہے, میں نے کہا انشاءاللہ کر لیں گے. تو میں نے ان کو درخواست کی تھی, 40 دن کا ہدف دیا تھا. پھر وہ بعد میں بہرحال وہ فالو اپ بھی کچھ نہ کچھ کیا. میں نے کہا مجھے بہت خواہش تھی کہ یہ کسی طرح پتہ چلے کہ انہیں ڈیپلی پتہ چلے کہ ان کا شرعی حکم کیا ہے. تو الحمدللہ انہوں نے کر بھی لیا کام, مفتیان کرام سے تصدیق بھی لے لی. غالباً مفتی قاسم و مفتی ہاشم غالباً دونوں سے, ہاں ہے نا, مفتی قاسم صاحب مفتی ہاشم صاحب دارالفتہ اہل سنت کے, ان سے تصدیق بھی کروا لی. تو الحمدللہ یہ یوں کہیں گے نا کہ مستند تحقیق الحمدللہ. تو اسی میں سے میں 2-3 دن سے آج بھی ہیں انشاءاللہ وہ کچھ اجزاء کی. تو میں تو اگر اختصار سے پیش کر رہا ہوں, اس میں ڈیٹیل ہے, اور آخر میں
تصویریں بھی ہیں 22 پارٹس حلال جانور کے جن کے کھانے کے بارے میں جو حکم ہے منع حرام مکروہ تحریمی تنزیہی وغیرہ یہ انہوں نے اس میں کیا ہے. بہت اہم رسالہ اہم ترین رسالہ ہے. اس کو ضرور آپ لیجئے. ہدیہ اس کا 130 روپیہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. اللہ پاک جنہوں نے لکھا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ظاہر امت پر یہ ایک احسان ہے. اللہ پاک اس احسان کا انہیں بدلہ عطا فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے, نجات آخرت کا ذریعہ. بہت پیارا کام کیا انہوں نے, دل خوش ہو گیا میرا. تو ضرور آپ لیجئے گا, اس کو پڑھیے گا بھی. بعضوں نے تو 1 دن میں 2 دن میں پڑھ بھی لیا ہے. کل رات کو یہ ویسے کل آ چکا تھا یہ منظر عام پر, یا پتہ نہیں رات کو آیا تھا, تو راتوں رات بھی کسی نے پڑھ لیا. اور اس طرح نہیں, پرسوں PDF پہلے سے وائرل ہو گئی تھی. جی ہاں, تو اس طرح مطلب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اس کی PDF بھی موجود, تو دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ہارڈ کاپی اس کی اس وقت تو کراچی کے مکتبۃ المدینہ پر آپ کو ملے گی, بعد میں انشاءاللہ مزید آگے بڑھے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بانٹنے تو بھی صحیح ہے, اس کو تقسیم فرمائیں, لوگوں کو پتہ چلے. گوشت کھاتے ہیں لیکن کدو کھا جاتا ہے تو کوئی, اب کیا میں آپ کو بتاؤں, ایسی چیزیں کھا جاتے ہیں بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جاننا ضروری ہے نا. خالی کھانا سب کو آتا ہے, کھانا بھی نہیں آتا. سچی بات یہ ہے. یہ بھی سکھاتے مطلب برسوں سے سکھا رہا ہوں لیکن سیکھ نہیں پا رہے بہت سے لوگ. جی ہاں, کھانے کا بھی طریقہ ہے. بعض غلطیاں اس میں بھی ایسی ہوتی ہیں جس سے نقصان ہو رہا ہے صحت کو. تاہم یہ کہ وہ حلال حرام کے مسائل وہ نہیں ہیں, یہ حلال حرام کے مسائل ہیں. ان کو ضرور جاننا ضروری ہے ان کا. نہ کھانے میں غدود نکلتے ہیں تو حرام مغز نکلتا ہے, تو کیا کیا نکل رہا ہوتا ہے. الحبیب صلی اللہ علیہ ذبیحہ کے ممنوعہ حصے. یہ بھی اسی رسالے سے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. اسی رسالے کا اقتباس ہے, رسالے کا اقتباس حصہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حرام مغز اسپینل کارڈ یا اسپائنل کارڈ, حرام مغز اسپائنل کارڈ کا شرعی حکم شرعی مسئلہ. یہ تصویر حاضر ہے. دماغ یعنی بھیجے کی مانند ایک نرم اور سفید گودا جو سفید ڈورے کی طرح بھیجے سے شروع ہو کر گردن کے اندر سے گزرتا ہوا پوری ریڑھ کی ہڈی میں آخر تک جاتا ہے. اسے اردو اور فارسی میں حرام مغز کہتے ہیں. ذبح شدہ حلال جانور کا حرام مغز کھانا مکروہ ہے. یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے. اور دارالفتہ اہل سنت سے جاری ہونے والے تفصیلی فتوے میں بھی اس کے مکروہ تنزیہی ہونے کا حکم جاری ہوا ہے. لہذا اگر کسی شخص نے ریڑھ کی ہڈی میں موجود یہ حرام مغز کھایا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا, لیکن بہرحال جب اس کا کھانا مکروہ ناپسندیدہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے. یہ واضح ہے کہ سالن میں حرام مغز پک جانے کی وجہ سے سالن میں کوئی کراہت نہیں آئے گی. گردن کے 2 پٹھے ٹو tendons of the neck. Two tendons of the neck. یہ انگلش بولنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ
यूके यूरोप पता नहीं, अब वैसे भी कई लोग ऐसे हैं कि जो उर्दू कम इंग्लिश ज़्यादा समझते होते हैं, तो इनकी रहनुमाई के लिए तो ये मुझ पर हंसीएगा नहीं। चलो मेरी तरफ से माफ़ अगर हंसे भी तो दूसरे को बुरा लगे ना कोई उस पर हंसे तो या माफ़ किया इंशाअल्लाह। बस मैं जो अर्ज़ करता हूँ ये बस समझते रहें इसको और इससे इस्तिफादा करें, फ़ायदा उठाएं। तो इसका इन गर्दन के 2 पट्टे जिनका भी इंग्लिश में ने किया है बयान के लिखा हुआ है का शरई हुक्म, जानवर की गर्दन की मजबूती के लिए इसकी दोनों तरफ पीले रंग के 2 लंबे लंबे पट्टे कंधों तक खींचे हुए होते हैं। ये तस्वीर में दिखाया जा रहा है, ये दो दिखा रहे हैं इसमें करीब करीब रख के। ज़बाशुदा हलाल जानवर की गर्दन में मौजूद मज़कूरा बाला यानी जो बयान किए हुए 2 पट्टे, इनका खाना मकरूह है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से जारी होने वाले तफसीली फतवे के मुताबिक इन पट्टों को खाना मकरूह तहरीमी यानी नाजायज़ गुनाह नहीं बल्कि मकरूह तंज़ीही है। लिहाजा अगर कोई शख्स इन पट्टों को खाता है तो वो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन बहरहाल जब इनका खाना मकरूह नापसंदीदा है तो इससे बचना चाहिए। मुर्दा बच्चे का शरई हुक्म, शरई मसला। मादा जानवर के पेट में मौजूद बच्चे को जिनीन कहा जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मादा जानवर ज़बहा किया जाए तो उसके पेट से ऐसा बच्चा बरामद होता है, निकलता है, ऐसा बच्चा निकलता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ ये है कि अगर हलाल जानवर को ज़बहा किया गया और उसके पेट से ऐसा बच्चा निकला जिसकी खिलकत मुकम्मल हो चुकी थी यानी उसके तमाम अज़ा बॉडी पार्ट्स बन चुके थे, तो अगर ये मुर्दा हालत में निकला या ज़िंदा बच्चा निकला लेकिन ज़बा से पहले मर गया तो इसका खाना, इस बच्चे का खाना हराम है, खा इसके बाल आए हों या ना आए हों। यही मौक़िफ़ राजे और यही मौक़िफ़ राजे वो सही है। हाँ, अगर ज़बाशुदा जानवर के पेट से बच्चा ज़िंदा हालत में निकला और उसे भी मरने से पहले पहले ज़बाह कर दिया तो फिर वो बच्चा हलाल होगा। और जानवर जो ज़बा हुआ जो मादा जिसके पेट से बच्चा, उसके गोश्त में कोई फ़र्क नहीं है, वो हलाल है, बच्चा चाहे मुर्दा निकले ज़िंदा निकले। अलक़ा यानी जमा व खून, इसको मुज़ग़ा भी कहते हैं। मादा जानवर के रहम यानी बच्चा दनी में नुत्फ़ा जब जमे हुए खून की शक्ल इख्तियार कर ले तो अरबी ज़ुबान में उसको अलक़ा कहते हैं। मुज़ग़ा यानी गोश्त का टुकड़ा। मादा जानवर के रहम बच्चा दानी में नुत्फ़े से बनने वाला अलक़ा जब गोश्त के टुकड़े की शक्ल इख्तियार कर ले तो उसे मुज़ग़ा कहते हैं। ज़बाशुदा मादा जानवर के पेट से अगर अलक़ा या मुज़ग़ा निकला तो इनका खाना हराम है, क्योंकि नुत्फ़ा भी नापाक होता है और नुत्फ़ा जब खून बन जाए या गोश्त का टुकड़ा बन जाए तो शरई तौर पर यह इस हालत तक भी नापाक ही शुमार होता है और किसी भी नापाक चीज़ का खाना जायज़ नहीं होता। और ये वाज़ेह रहे कि बच्चा जब तक कामिलुल खिलकत ना हो जाए, ना कंप्लीट ना बन जाए, यानी जब तक इसके तमाम आज़ा ना बन जाए उस वक्त तक वो शरई एतबार से मुज़ग़ा के हुक्म में ही है और इसे खाना जायज़ नहीं। अब आपने अपने रिसाले में थोड़ा इसकी तरमीम कर लीजिएगा जिन्होंने लिया है, और मकतबतुल मदीना वाले भी इसको नोट कर लें। तो कौन से सफ़े पर जिनके पास किताब है या कोई इनके महफूज है तो कौन से सफ़े पर किसको क्या तरमीम कर दे, इसका अगर छोटा सा अगर आपका बयान। हाँ, गोश्त के वो हिस्से जिनका खाना मना है, इसके पेज नंबर 74 पैराग्राफ नंबर 3, ज़बाशुदा मादा जानवर के पेट से अगर अलक़ा या मुज़ग़ा निकले तो इनका खाना।
اس کے بعد جو الفاظ ہیں مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے کیونکہ بس اتنا حصہ نکال دینا ہے, اس کو چپی لگا کے چھپا دینا ہے کہ بعد میں لکھا ہوا حرام ہے, شبہ کر دینا ہے. شروع میں جو فہرست بھی دی ہے اس میں بھی انہوں نے وضاحت کی ہوئی کہ یہ حرام ہے, حرام لکھا, آگے بھی حرام لکھا نا, جی اس لیے وہ کمپوزنگ کی بھول ہو جاتی ہے. یہ چپی لگا دیجئے اور ہاں ماشاءاللہ چپی لگا دی, کہاں سے لگائیں گے, قلم پھیر دی, ہاں چلو قلم پھیر دے, یہ بھی صحیح ہے, جن کے پاس یہ کتاب ہے وہ قلم پھیر سکتے ہیں ماشاءاللہ. اب مکتب المدینہ والے ذرا قلم پھیرنے جائیں گے تو ان کو مہنگی پڑے گی, بہت ٹائم لگ جائے گا, اور یہ مطلب وہ چپی لگاتے ہیں, یعنی کاغذ کے پیس لگا دیتے ہیں یا اسٹیکر لگا دیتے ہیں, اس طرح ٹائم اور خرچہ بڑھا ان کا, اور آگے پیچھے اللہ بہتر جانا ہے, میں نے ابھی پورا پڑھا نہیں ہے, بہت نازک کام ہوتا ہے, یہ بھولیں ہو جاتی ہیں. چلو اس میں تو میں نے بھی قلم, اس کو بولتے ہیں قلم زد کر دیا, خوبصورت لفظ ہے, قلم زد کر دیا, قلم پھیر دیا. اب ایک پر ہی قلم زد کیا, باقی کو زد میں لینا ہے بھی. آپ بیٹھے بیٹھے اگر کر سکیں تو کر دیں, ثواب کا کام ہے. یہ کہ یہ میری ملک ہے کہ نہیں مجھے پتہ ہی نہیں, اچھا اپنی ملک ہے نا. مدنی چینل کا بڑا دلچسپ سلسلہ ہے, مدنی چینل کا بڑا دلچسپ سلسلہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے پاس جو پی ڈی ایف فائل ہے میں نے اس سے بھی یہ عبارت کو سمجھے کہ اس کے اوپر وہ قلم ڈال دیا. ہاں یہ ہو تو سکتا ہے, برابر یہ کر چکا میں, یہ دکھائیے. وہ عبارت پوری ہو گئی, کھانا حرام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ فائل میں جس کو بھیجوں گا یہ ایڈٹ شدہ ہوگی. اب جو وائرل ہو گئی, عام ہو گئی, سب تک کی خبر پہنچے ضروری نہیں ہے. ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے اگر علقہ یا مضغہ نکلے تو ان کا کھانا حرام ہے. اب یہ گیپ ہو گیا نا, بل دل گئے وہ, تو یہ قریب آ جائے نا, ہم اس پہ پھر غلط, وہ قریب آئے گا کیسے, غلط نیا مطلب یہ صفحہ پورا نیا کمپوز کرنا پڑے گا تو آ جائے گا, ورنہ یہ بھی اس میں کیا یہ ٹکڑے, لیکن اب کرنا تو چپی لگ جائے گی تو سمجھنے والے سمجھ جائیں کیوں لگائی ہے, جو غلطی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صوبہ سندھ کا شہر ہے میر پور خاص, یہاں سے فدا حسین پیرزادہ صاحب ہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن مرغی کا گوشت کھانا مکروہ ہے یا نہیں, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں, کیونکہ یہاں مشہور ہے کہ نہیں کھانا چاہیے. مرغیوں کا امان دی جا رہی ہے عید کے دن, بکرے لائن میں لگے ہوئے, اور جو جس کی سمجھ میں آتا ہے بولتے. جو قربانی نہیں کرتے وہ گوشت کھانے کے لیے بیچارے, پہلے تو مرغی بہت مہنگی ہوتی تھی, میں اپنے جوانی کی بات کر رہا ہوں, تو یہ بیچارے مطلب مرغیاں کٹواتے تھے, اور دیسی مرغیاں ہوتی تھی, فارمی مرغیوں کا دور نہیں تھا ان دنوں, میں نے دیکھا ہے, تو وہ دیسی مرغیاں کافی کٹتی تھی. اچھا کوئی آپ قربانی نہیں کریں تو ہمارا تیسرے دن ہے, ہمارا دوسرے دن ہے قربانی. تو مرغی کا گوشت یہ گائے بکرے گوشت سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا, تو ان دنوں یہ مرغی کھاتے تھے عید کے دن. دوبارہ لے کے کوئی کراہت نہیں ہے عید کے دن مرغی بلا
तकल्लुफ खाई जा सकती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज की रात, नवीं रात भी हमने मीना शरीफ में गुजारने की सआदत हासिल की और अब हम दिन के वक्त मैदान अराफात के लिए अपने खेमों से निकल चुके हैं और हमारी बस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैदान अराफात की तरफ बढ़ी चली जा रही है। चले आओ फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरफ़े की सबसे बेहतर दुआ और वो जो मैंने और मुझसे कबल अम्बिया किराम और मुझसे कबल अम्बिया ने की, ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दीदे अरफात तो दीदे मीना की मेरे मौला तू खैरात दे दे मेरे मौला तू खैरात। आप सबको हज मुबारक हो। अल्लाह करे कि हमारा हज हज मबरूर हो। आमीन। अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। ऐबों को छुपाने वाले हम ऐबों में डूबे हुए, अल्लाह रुआ रुआ हमारा ऐब तारा है, हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह तो हमारी ऐब पोशी फरमा, दुनिया में भी हमारे ऐब छुपा और महशर में भी अल्लाह में रुस्वा न करना, हमारे ऐबों पर पर्दा डाले रहना। हुजूर आज लाखों माशाल्लाह हाजी हो गए। जी हाँ, मैंने सोचा था इनको मुबारकबाद दूंगा, जहन से निकल गया। और ये जो आप बता रहे ना आज अरफात की तरफ जाने वाला, हमारे यहाँ तो वाकई नवीं रात है, उनका तो मुज़दलिफा के हाँ, ये इसलिए इनको ताज्जुब हो रहा होगा। हम अपने यहाँ से चल रहे थे, वह एक चुटकुला हुआ है सोशल मीडिया पर, पता चला है कि यौम अरफा हमारा तो जो मक्के मदीने में हुआ ना अरफात में, उसी दिन है। तो किसी ने जवाब भी अच्छा दिया है, बोला फिर बकरीद कब है तुम्हारी, एक दिन गैप से बकरे काटोगे तुम्हारी, जब वहाँ यौम अरफा आज है, आज जैसे हो गया तो कल ईद है ना, उनके यहाँ ईद है, आप क्या करोगे? तो सारे उस पर तो इनको क्या जवाब दिया होगा? तो ये चुटकुला किसी ने बताया सोशल मीडिया पे हुआ है। अब वो अक्ल के मतलब अधूरे बस वो लगे रहते हैं, जो समझ में आता लगे रहते हैं। अल्लाह हिदायत दे। तो बहरहाल ये कि मैदान अरफात में आज लाखों लाख खुश नसीब हाजियों ने हज की सआदत हासिल की। अब तो मुज़दलिफा में इस वक्त मेला लगा होगा हाजियों का, बहुत रौनक होगी। तो मैं तमाम आशिकान रसूल हाजियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम आशिकान रसूल को जिन्होंने इस साल हज की सआदत हासिल की, हज की शहादत हासिल की, उन सबको मुबारक हो। तमाम आशिकान रसूल को जिन्होंने इस साल हज किया, हज मुबारक हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर जो रह गए उनको भी दुआ दे दें कि आते साल हाँ, उन्हें भी इसी तरह वो हज की मुबारकबाद देने वाला मिल जाए। अल्लाह करे हम सब आइंदा साल हज की शहादत पालें। काश 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 कोई मुबारकबाद दे या ना दे, हज की शहादत पालें। खुशा वो दिल हरम पाक की फिजा में था
محو التجا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک در کرم پہ صدا دے رہا تھا عاشقوں سے در کرم پہ صدا دے رہا تھا عاشقوں سے جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا طواف کرتا تھا پروانوار کعبے کا طواف کرتا تھا پروانوار کعبے کا جہان ارض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے امیر سنت گوہر رحمان اتاری اسپین کے شہر گرناطہ سے الحمدللہ عز و جل حاجیوں کے قافلے رواں دوا ہے. ایک سوال ہے، احرام کی حالت میں اگر کسی کو زکام ہو تو کیا اس حالت کے اندر وہ ماسک استعمال کر سکتا ہے؟ کئیوں کو الرجی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کیا وہ ماسک استعمال کر سکتا ہے اور کتنی دیر استعمال کر سکتا ہے؟ چہرہ چھپانا تو منع ہے، ماسک استعمال نہیں کر سکتا محرم. احرام میں ماسک مرد استعمال عورت بھی نہیں کر سکتی. ویسے بھی یہاں بھی تو نزلہ ہوتا ہے تو کون ماسک پہنتا ہے؟ وہاں بھی نہ پہنے ماسک. اور صورتیں بھی ہوتی ہیں بچنے کی کہ دوسروں کو جراثیم نہ پہنچے، تو ہر نزلے کے جراثیم پہنچے بھی ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عید قربان ہے، عید قربان ہے، عید قربان ہے. امیر اہل سنت آپ سے یہ سوال ہے، دوسروں کے بکرے کا گھاس اپنے بکرے کو کھلا سکتے ہیں؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال ہے یہ کہ دوسروں کے بکرے کا گھاس اٹھا کے اپنے بکرے کو کھلا سکتے ہیں. اگر انہوں نے اجازت دی ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے بکرے کے گھاس کھلا رہے ہوتے ہیں، تب تو جائز ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ناجائز ہے. نہ دوسروں کے بکرے کا گھاس ان کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر کھلائیں گے اپنے بکرے کو یا کسی اور بکرے کو تو گناہگار ہوں گے.
हाँ ये हो सकता है कि इनका बकरा ज़बा हो गया, चला गया कहीं, मतलब इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को दे दिया, अब घास फालतू पड़ी है फेंकने के लिए रखी है, वो उठा के खिलाई तो खिला सकते हैं। हाँ अगर ये जाहिर फेंक दिए डस्टबिन में या गली में डाल दिया कचरे के ढेर पे, तो वो खिला सकते हैं। घर में रखी हुई है तो नहीं खिला सकते, इजाज़त लेनी पड़ेगी। भले बकरा इनका चला गया, हो सकता है बकरा गया तो बेल आने वाला हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ज़ुल हज शरीफ की 9वीं शब है, दूसरी शब जुमा। इलाहुल आलमीन कबूलियत की घड़ियाँ हैं, अपनी रहमत से सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह पाक खुसूसन मेरे ज़रिए जो गौस पाक के मुरीद हुए हैं, जो मेरे तालिब हैं, अल्लाह पाक इनको बेहिसाब बख्श दे, गुनाहों की आदतें निकल जाएं, नेकियों की आदतें हो जाएं। अल्लाह पाक अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब हो जाए। ऐ मेरे मौला, हमारे मरीज़ों को शिफा मिल जाए, मकरूज़ों के कर्ज़े उतर जाएँ, बेरोज़गारों को हलाल व आसान रोज़ी अता हो, तंग दस्तियाँ दूर हों। ऐ अल्लाह पाक दुश्मनियाँ ख़त्म हो। या अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत हो, बेघरों को अच्छा घर मिले। इलाहुल आलमीन बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के इनायत हो जाए। मेरे रहमत वाले मौला मजलूम कैदियों को रिहाई नसीब फरमा। मेरे मौला गज़ा और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। अल्लाह पाक जो शहीद हुए बेहिसाब बख्शे जाएं, ज़ख्मी रूबा सेहत हों, बिछड़े मिल जाएं। मौला ये दोबारा आबाद हो जाएं, पर रहमतों की बारिश फरमा। मौला करीम लाखों लाख हाजियों ने हज की शहादत हासिल कर ली। अल्लाह पाक आज अरब शरीफ में यौम अरफा था। इलाहुल आलमीन सारे हाजियों का हज मबरूर फरमा और हमें भी आइंदा साल मबरूर हज की शहादत इनायत फरमा, मदीने की हाजिरी से मुशर्रफ फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह करीम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईदैन को तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, तक़दीस सुबहान अल्लाह, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह और तकबीर अल्लाहु अकबर के साथ मुज़य्यन करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईदैन की रातों में सवाब की उम्मीद पर क़याम किया, यानी इबादत की, उसका दिल उस दिन ना मरेगा जिस दिन दिल मर जाएंगे। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सवाब की उम्मीद पर खुश दिली से कुर्बानी करे तो वो कुर्बानी उसके लिए जहन्नुम से रुकावट होगी। कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशा अल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का
मुखलिस मुबल्लिग बनाए और इनको माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। तो एक बच्चे का मुझे महसूस हुआ कि लिपस्टिक लगी हुई थी, तो ऐसा ना करें, लिपस्टिक ना लगाया करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i wa rabbil arshil azim। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी मलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपकी बारगाह में ये अर्ज़ है, ये सवाल अर्ज़ था कि जिसने आज का रोज़ा यानी 8 ज़ुल्हिज्जतिल हराम का रोज़ा न रखा हो, क्या वो कल 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम का यानी यौम अरफा का रोज़ा रख सकता है या नहीं? इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। का ना रखा हो तो वो 9 का रोज़ा रख सकता है, 8 और 9 की दोनों की। असल में कल मसला ये है, सवालात इस हवाले से काफ़ी आ रहे हैं कि कल जुमा है, तो ज़हन में ये है कि सिर्फ जुमा का रोज़ा रखना, इसके हवाले से इरशाद फरमा। अच्छा कल जुमा है, लेकिन हदीस में 9 तारीख की फजीलत आ गई, तो जो मखसूस फजीलतें आती हैं ना उसमें जुमा, तो रमज़ान में भी जुमे आते हैं, तो बहरहाल ये कि जुम्मे का रोज़ा वैसे भी नाजायज़ नहीं है, और कल तो अरफा का रोज़ा बिल्कुल 9 तारीख मखसूस है, या जिन दिनों में जिन तारीख़ों में रोज़ा रखता है बंदा, वो तारीख अगर जुम्मा पड़ती है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और आम तौर पे जो जुम्मे के रोज़े की जो मुमानत है ना, तो उसकी वजाहत ये है कि कोई इसलिए रोज़ा रखे कि जुम्मा इसलिए रोज़ा रखा तो मकरूह है, मकरूह तंज़ीह है, नाजायज़ तब भी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो जुम्मे का रोज़ा रख रहा है, मसलन क्या यार आज छुट्टी है चलो रोज़ा रख लेते हैं, या जुम्मे को हमको छुट्टी होती है हम रोज़ा रख लें, तो इसमें कोई कराहत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माह ज़ुल्हज शरीफ 1446 में नफली रोजे रखने वालों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 37,976, 37,976। इस्लामी बहनों की तादाद 35,993, 35,993। टोटल तादाद 73,969, 73,969।
रोजाना 700 दुरूद पाक पढ़ने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 1,20,045 120,045। इस्लामी बहनों की तादाद 55,398 55,398। टोटल तादाद 1,75,443 175,443। 4 जून 2025 को मदीनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, क्या जानवर की बद्दुआ कबूल होती है? जवाब, जी, जानवर की बद्दुआ भी कबूल होती है। सवाल नंबर 2, पित्ते के अंदर का पानी पाक है या नापाक? जवाब, नापाक। सवाल नंबर 3, गुदूद खाना कैसा है? जवाब, नाजायज और गुनाह है। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद मुजम्मिल रजा अत्तारी, हैदराबाद सिंध; अबू समआन मोहम्मद अरसलान कादरी, तलागंग; बिनते मोहम्मद जाफर अत्तारिया, समनाबाद कराची; अब्दुल मजीद अत्तारी, भकर; अरशद अली अत्तारी, चीचा वतनी; बिनते गुलजार हुसैन अत्तारिया, लांडी नंबर 3, कराची; बिनते शाकिर अत्तारिया, खैबर पख्तूनख्वा। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान दादी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते शाकिर अत्तारिया, खैबर पख्तूनख्वा, उनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा, इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, अरफा का रोज़ा कितने साल कबल और कितने साल बाद के गुनाहों को मिटा देता है? सवाल नंबर 2, हलाल जानवर का हराम मग़ज़ खाना कैसा है? सवाल नंबर 3, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ला जलालुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे मेरे पास मौजूद नेकियों और मुझे जो अपनी नेकियों का इसाले सवाब करें, सब पर अपने फजल व करम से अजर व सवाब अता फरमा। या अल्लाह पाक, ये सारा सवाब जनाब रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। बवसीले ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा सवाब मजीद इनको इनायत फरमा। तमाम अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबिईन व तबई ताबिईन, इम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, बुजुर्गान दीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम मोमिनात व मोमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अत्वार, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज, इमाम गज़ाली आला हज़रत, सदर शरीयत क़ुत्ब मदीना सदरुल फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फ़ारूक, हाजी ज़मज़म रज़ा, हाजी मुश्ताक, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, और जो कुर्बानी खालों के सिलसिले में 3 दिन कुर्बानी दें और घरों पर ना जाएं, मस्जिदों वगैरह में रहें और कुर्बानी खालें इकट्ठा करें। बाज़ में जो वक्त बचे वो काफ़िले के जदवल के मुताबिक जो तरकीब हो उस पर उसके मुताबिक गुजारें वक्त, उनको भी ये सवाब अता फरमा। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक आज शब जुमा है, शब अरफा है, इलाहुल आलमीन कबूलियत का फैज़ान हो। ऐ अल्लाह पाक हमारी बिगड़ियाँ बन जाएँ। या अल्लाह पाक जो बेरोज़गार हैं हलाल रोज़ी पाएँ, कर्ज़दारों के कर्ज़े उतरें, बे औलादों को नेक औलाद दे दे। ए अल्लाह पाक जिनकी औलाद ना फरमाने फरमाबरदार हो जाए, इलाहुल आलमीन औलाद का सुख नसीब फरमा। या अल्लाह पाक मज़लूम कैदियों को रिहाई नसीब फरमा, जिनके रिश्तों में रुकावटें नेक रिश्ते अता फरमा। इलाहुल आलमीन घरेलू नाचाकियाँ दूर हों, घर अमन के गहवारे बने। इलाहुल आलमीन
हमारी जायज़ दिली मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा और हमें बेहिसाब बख्श कर अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। छुप के लोगों से गुनाहों का रहा है सिलसिला, छुप के लोगों से गुनाहों का रहा है सिलसिला, तेरे आगे या खुदा हर जुल्म का इज़हार है, तेरे आगे या खुदा हर जुल्म का इज़हार है। पर्दाए बदकार हूँ बेहद ज़लीलो ख़ार हूँ, पर्दाए बदकार हूँ बेहद ज़लीलो ख़ार हूँ, मग़फ़िरत फ़रमा इलाही, मग़फ़िरत फ़रमा इलाही, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमा इलाही, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमा इलाही, तू खुदा गफ़्फ़ार है, मग़फ़िरत फ़रमा इलाही, तू खुदा गफ़्फ़ार है, मग़फ़िरत फ़रमा इलाही, तू बड़ा गफ़्फ़ार है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गोश्त के फ़ज़ाइल। गोश्त के फ़ज़ाइल दो फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर एक, दुनिया वालों और जन्नत वालों के खानों का सरदार गोश्त है। नंबर दो, गोश्त दुनिया और आखिरत के खानों का सरदार है और ये सुनने की ताकत बढ़ाता है। सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खानों में सबसे ज़्यादा पसंद गोश्त था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी के गोश्त का बाजू पसंद था। ये पोस्ट अभी आपने जो मुलाहिज़ा की गोश्त के फ़ज़ाइल, ये अमीरुल सुन्नत दारुल बरकातुहुल आलिया के ऑफिशियल फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं।
مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم اماموں تو کانوں کا غوث اعظم اماموں تو کانوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی